میں نے سمجھا تھا کہ تو ہے تو درخشاں ہے حیات، تیرا غم ہے تو غم دہر کا جھگڑا کیا ہے۔ مگر کیا کیجئے کہ تیرے ہونے کے باوجود وزیر اعظم پاکستان عمران خان یہ جو دہر کا جھگڑا ہے اس کا غم غلط نہیں ہو سکتا۔ آج جو پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن میں جو ہوا ہے، جو آج جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں جو طوفان بدتمیزی، بد تہذیبی اور بے حسی کا مظاہرہ اپوزیشن کی جانب سے کیا گیا، تو وہیں پہ حکومت وقت کی جانب سے بھی کچھ ایسے ہی کارہائے نمایاں سر انجام دیے گئے کہ جس کی وجہ سے یہ جو کشمیر میں جو دہر کا جھگڑا یہ شروع کیا ہے ہمارے روایتی دشمن نے، حریف نے، اس کی بابت ہم پشیماں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اور جہاں وزیر اعظم پاکستان نے اس اہم ترین اجلاس کی بابت یہ توجہ دلائی ایوان کی کہ یہ بڑا پوری دنیا سے دیکھ رہی ہے، بڑا اٹینٹیو رہنا چاہیے اور اس طرح کا رویہ روا نہیں رکھنا چاہیے، تو وہیں اس میں کوئی دو رائے نہیں، وہیں پہ ایک جگلر قسم کے پولیٹیشین نے جب یہ کہا اور کہ ہمیں دیوار میں چنوا دیا گیا اور وہ انارکلی بننے کی کوشش کی، تو نہ صرف اسد کیسر صاحب اور بلکہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب بھی دانت نکوستے ہوئے نظر آئے۔ اور دانت نکوسنے میں بھی پرابلم نہیں، یہ جو پھر کہنا پڑے گا کہ یہ شاید سو کالڈ ہی ڈیموکریسی ہے، یہ نام نہاد جمہوریت، دانت نکوسنے سے کچھ نہیں ہوا، مگر کوس اس لیے رہا ہوگا اس ایوان میں جمہوری تقدس جو ایک غیر مرئی طریقے سے کھڑا تھا، اور ان کی آہیں ان کشمیریوں کی، مقبوضہ کشمیر کے باسیوں کی کہ جن کو بلڈوز کیا، تہ و تاراج کیا انڈین غاصب فوج نے، اس کی بابت یہ کیا پرسوز مناظر آج دیکھنے میں آئے۔ ایک جانب چین ہے جو لداخ میں، جس طرح آپ کو بتایا تھا کہ چین کا لداخ میں سٹیک ہے، اور چین نے آج یہ کیٹیگوریکلی کہہ دیا کہ لداخ کو جو مرکز کا حصہ انڈیا بنا رہا ہے ہم نہیں مانتے، اور لداخ میری ٹیریٹری کے ساتھ ہے، اور یہ انڈیا کو بالکل پیش نظر رکھنا چاہیے کہ یہ میرے سرحدوں کے ساتھ یہ ایسی کوئی بات ہوگی تو میری سلامتی کے یہ خلاف میں تصور کروں گا۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم پاکستان ایوان میں یہ کہتے ہوئے نظر آئے کہ جناب میں یہ پرڈکٹ کر رہا ہوں، یہ میری پروفیسی ہے، میری پیش گوئی ہے کہ پلوامہ جیسا اٹیک دوبارہ ہو سکتا ہے، اور پھر انڈیا اس کا الزام ہم پہ دھرے گا، اور جب وہ پاکستان میں حملہ کرے گا تو ہم چپ نہیں رہ سکتے۔ بڑی ہی چشم کشا اور اڑیاں قسم کی حقیقت ہے کہ کیا انڈیا نے 370 اور 35A ختم کر کے کیا چین پہ اوپر حملہ کیا، مگر چین نے اسے حملہ متصور کیا ہے لداخ کے علاقے کو، مگر لداخ کے ساتھ سیاہ چین پہ ہم بھی موجود ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان اس پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ انہوں نے ہماری سلامتی کو بھی سٹیک پہ لگا دیا ہے، مقبوضہ کشمیر کا یہ خصوصی درجہ ختم کر کے، اور ہم اس کے لیے بھی لڑنے کو تیار ہیں اور لڑیں گے، اور ہم کوئی لاہے امر مرتب کر رہے ہیں، مگر وہ یہ انتظار میں ہے کہ جب پاکستان میں آزاد کشمیر میں کوئی انٹرویژن کرے گا انڈیا بھارت تو ہم اس کا جواب دیں گے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ چین لداخ پہ کنٹرول کو اپنی سلامتی کے لیے خطرہ سمجھ رہا ہے اور سرزنش کر رہا ہے بھارت کو، اور لداخ کے ساتھ اس سیاہ چین میں ہم بیٹھے ہیں، مگر وزیر اعظم پاکستان کو اس سے آج کے سیشن میں یہ بڑی مایوسی سے کہنا پڑتا ہے، انہیں یہ احساس ہی نہیں ہوا جو وہ احساس دلا رہے تھے۔ بڑا اہم سیشن ہے کہ جناب ہمیں اس چیز کا انتظار نہیں کرنا کہ اب وہ پاکستان میں کوئی ایسا وہ حملہ کرے گا یا کچھ سٹرائک کرنے کی سوچے گا تو ہم جواب دیں گے۔ ہماری بھی سلامتی سٹیک پہ لگ چکی ہے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی درجہ ختم ہونے سے۔ اور دوسری جانب وزیر اعظم صاحب نے بڑی اگریشن دکھائی، اور دکھانے بھی شاید چاہیے تھی کہ اپوزیشن لیڈر جو کر رہے تھے اور اپوزیشن جو کر رہی تھی انہیں تو شرم آنی چاہیے آج اپوزیشن نے جو کیا، مگر اس کے ساتھ ساتھ کوئی فخر سے سر بلند حکومت وقت کا بھی ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور ان کے ایسے فیل پہ جب وزیر اعظم پاکستان نے کہا اگر اپوزیشن نے یہی کرنا ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں، بھائی
اگر اپوزیشن کوئی ڈرامہ کر رہی تھی تو آپ نے بیٹھنے کی فلم نہیں چلانی تھی. آپ کو بھی کشمیریز دیکھ رہے تھے, پوری دنیا دیکھ رہی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا کہ میں کشمیریوں کے لیے کھڑا ہوں, یہ لوگ بھلے جو کچھ کرتے رہیں. دوسری جانب کور کمانڈر کانفرنس میں ہماری پاک افواج نے تو ایک بڑا واضح پیغام دیا کہ ہم ہر طرح کی تیاری میں ہیں اور ہر طرح سے تیار ہیں, اب انہیں آرڈرز کرنے کی دیر ہے. میں پھر سے بتاتا چلوں کہ جس طرح کل بھی بتایا تھا کہ سٹیک ہے چین کا بھی وہاں پہ, لیکن صرف لداخ کے معاملہ میں تو ہمارا جو ہماری شارت پہ وہ آ کر کے بیٹھ گیا, جو ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹوریل جو پلیس تھا جس میں ہمارا اور بھٹو صاحب کا اور بلکہ پورے پاکستان کی ہسٹری کا اور لیڈرشپ کا بڑا کارہائے نمایاں تھے, اس کو آج سٹیک پہ انڈیا لگا کے بیٹھا. اور ہم یہ انتظار کر رہے ہیں جب وہ پاکستان میں کوئی حملہ کرے گا تو ہم کچھ کریں گے. ایسے بیانات دے کر کے شاید ہم خود اپنے آپ کو کمزور کرنے پہ تلے بیٹھے ہیں, اور عمران خان صاحب سے ایسی کسی بیان کی توقع نہیں تھی. دوسری بات یہ کہ بھٹو صاحب نے کہا تھا کہ میرے مرنے کے بعد ہمالیہ روئے گا, تو کل ہمالیہ روتا ہوا نظر آیا جب محبوبہ مفتی نے کہا کہ جب پاکستان بنا اور دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہمارے بڑوں نے غلطی کی کہ انڈیا کے ساتھ الحاق کیا اور پاکستان کے ساتھ نہ چلے, اور چند بزوں میں خودی زوما, ان کو میں کیا کہوں کہ غیر پارلیمانی لفظ یوز نہیں کرنا چاہتا, وہ ٹیلی ویژنز پر بیٹھ کے کہتے ہیں کہ بھٹو کہتا تھا کہ ہمالیہ روئے گا, مگر جب وہ قتل ہوا تو کوئی ایک پتہ نہ ہلا. تو آج ہمالیہ روتا ہوا دیکھ لیجیے. اور وزیر اعظم پاکستان کی جو ایگریشن ہاؤس میں دکھا رہے تھے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں, حملہ کر دیتا ہوں, آپ کہیں تو یہ ایگریشن دکھانے کا واقعی وقت ہے. اور یہ ایگریشن اب بھی اپوزیشن پہ نہ اتاریں بلکہ انڈیا پہ اتاریں. اور آج اگر وہ لداخ پہ اور پورے جموں کشمیر پہ قبضہ کر کے بیٹھا ہے تو یہ وہاں صرف لداخ میں چائنا کا سٹیک ہے, ہمارا پورا سٹیک داؤ پہ لگ گیا. ہمارے ساتھ انڈس واٹر ٹریٹی ہونے کے باوجود کیا ہوتا ہے, یہ راوی میں پانی روک لیا جاتا ہے, جب چاہے چھوڑ دیا جاتا ہے. یہ ایک چھوٹی سی میں بات بتا رہا ہوں کہ ہمارا سٹیک کیا ہے. اور جو ڈائریکٹ جموں کشمیر سے جو دریا آتے ہیں ہمارے پاکستان میں, تو اس کی بابت کیا ہوگا خدا نہ خواستہ اگر ابھی ہم نے یہ اپنی ایگریشن صرف ایوان میں دکھائی اور انڈیا کی طرف اس کا رخ نہ موڑا. تو علامہ مشرقی آج سے 40 برس پہلے یہ کہہ گئے تھے کہ انڈیا اب شاید ہم سے مزید جنگیں نہ کرے مگر ہمیں بنجر کر کے وہ ختم کر دے گا. یہ چھوٹی سی بات ہے, اور یہ پاک افواج ضرور سمجھتی ہیں جسے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ ہمارا کیا سٹیک ہے. اور اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت وزیر اعظم پاکستان کو بھی ہے اور اپوزیشن کو بھی ہے. آج یہ جو دانت نکوس رہے ہیں, خدا نہ خاصہ کل کل کی نسلیں انہیں کوسے نہ, جس طرح محبوبہ مفتی نے اپنی پچھلی نسلوں کو کوسا ہے.